ایک دولت دوسرے عورت، ایک دولت دوسرے عورت، ان دو چیزوں کے ذریعے سے ہر ایک کا ایمان خریدنے کی کوشش کرتی ہے دنیا۔ اے میرے عزیزو، دنیا چاہے جتنی رنگین ہو جائے، دنیا کا حال وہی ہے جو امام اہل سنت نے فرمایا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی نصیحت میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، دنیا اگر اپنے مال کی طرف تمہیں بلاتی ہے، حسن و شباب کی طرف بلاتی ہے، اس لیے کہ ہر نوجوان کے بھٹکنے کے دو ہی چانسز ہوتے ہیں، زیادہ طور پر دو سبب سب سے زیادہ ہر زمانے میں تمہیں گرفتار کیا گیا ہے دنیا کے رنگینیوں میں، تو دو ذریعوں سے، ایک دولت دوسرے عورت، ایک دولت دوسرے عورت، ان دو چیزوں کے ذریعے سے ہر ایک کا ایمان خریدنے کی کوشش کرتی ہے دنیا۔ آج کیا آپ نہیں دیکھتے یہ ٹیلی ویژن پر، یہ پردہ سیمین پر بڑے بڑی ننگی تصویریں جو تمہارے سامنے لائی جاتی ہیں، کیوں؟ کس لیے لائی جاتی ہیں؟ عورتوں کو بھی عقل آ جائے، اگر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جتنا ننگا ہونا یہ فیشن ہے، نہیں، یہ کوئی تمہاری آزادی کے متلاشی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جسموں کی ہوس کے پجاری ہیں، صرف اور صرف عورت کو اپنی ہوس مٹانے کی مشین سمجھتی ہے دنیا۔ کاش ہماری بچیاں سمجھ جائیں، کاش ہماری بہنیں سمجھ جائیں، تمہارے پردے میں جتنی عزت ہے، قسم رب ذوالجلال کی، کسی ادھورے کپڑوں میں کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ دنیا اگرچہ اسے سٹار کہتی ہو، لیکن کل قیامت کو دیکھنا، کل قیامت کو دیکھنا، میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں موجود ہے، قیامت کے دن بھی فرشتہ پکارے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر إلى الجنہ۔ قیامت کے دن فرشتہ پکارے گا، اے محشر میں موجود لوگوں، اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا 70,000 عورتوں کی جھرمٹ میں جنت کی طرف جا رہی ہے، وہاں پر بھی نظر اٹھانے کی جرات نہیں ہوگی کسی کو۔ عزت اسے کہتے ہیں، عزت اسے کہتے ہیں۔ اور آج ہماری بچیوں کے سروں سے دوپٹہ کھینچ کر دنیا انہیں ننگا کر کے انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم تمہیں آزادی دے رہے ہیں۔ آزادی نہیں، یہ جنگل کی طرف لے جا رہے ہیں، جہاں ہر کوئی تمہارے جسموں کو کتوں کی طرح دیکھتا ہے، اس کے علاوہ اس دنیا میں کچھ نہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، شہد دکھائے زہر پلائے، دکھاتی دنیا شہد ہے لیکن پلاتی زہر ہے۔ اے نوجوانوں، باز آ جاؤ ان چیزوں سے۔ تم اپنی تاریخ اگر پڑھو گے تو سمجھ جاؤ گے، تم اپنی تاریخ پڑھو گے تو سمجھ جاؤ گے، تمہارے آئیڈیل ایرے گہرے نتھو کھیرے نہیں ہیں جو مجرا کرتے ہیں، ناچتے ہیں، یہ تمہارے ماڈل نہیں، تمہارے آئیڈیل نہیں۔ کاش تمہارے آئیڈیل خالد بن ولید ہونا چاہیے، تمہارا آئیڈیل سلطان صلاح الدین ایوبی ہونا چاہیے، تمہارا آئیڈیل شہید ٹیپو سلطان ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، اور مشہور قول ہے، مشہور محاورہ ہے، تاریخ تو باطل طاقتوں سے ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چھاٹنے والوں کی نہیں۔ کسی کی جوتیوں میں رہ کر کے زندگی گزارنے والوں کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، باطل طاقتوں سے ٹکر لینے والوں کی ہمیشہ تاریخ محفوظ رہتی ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام بھی سلامت رہے، تمہاری بات بھی سلامت رہے، ایک بات کو آج سے اپنا وتیرہ بنا لو، عادت بنا لو، اس لیے کہ ہم نے تجربے کے ساتھ دیکھا ہے، اس رسول پاک کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو۔ آج ہم نے اپنی عزتیں دیکھی ہیں کسی سیاسی پارٹی کی نمائندگی کی وجہ سے نہیں، میں آج کسی کیمپینین کے لیے نہیں آیا ہوں،
یہ کوئی الیکشن کی ریلی بھی نہیں ہے میرے عزیزوں. مسلسل کئی راتوں سے میں اسی طرح کے مجمع کو خطاب کرتا رہا ہوں. ہزاروں کا مجمع روز سنتا ہے, روز عزتیں, روز پھول برسائے جاتے ہیں. اسی لیے نہیں کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے, اسی لیے نہیں کہ کوئی میں زمیندار ہوں یا کوئی نیتا ہوں. یہ عزتیں جو ملی ہیں وہ صرف اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. عزیزان گرامی وقار, سالوں بیت گئے. آج یہاں پر جن اولیاء کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں, چاہے وہ تمہارے علاقے کے ہوں, چاہے دور دراز رہنے والے ہوں, اب تک ہمارے مجموعوں سے ان کا نام غائب نہیں ہوا. آپ دیکھیں یہاں پر کرسیاں جو غریبوں کا خون چوس کر کے لگائی جاتی ہیں, 5 سال بار بار جھوٹ بول بول کر کے لگائی جاتی ہیں, ان کرسیوں کے پیر کب ہلتے ہیں تمہیں اندازہ ہے؟ تھوڑے ہی دنوں کے بعد نہ ان کا نام رہتا ہے. ارے پیپر کے کسی کونے میں بھی نام نہیں آتا. کئی ایسے منڈلیوں میں بیٹھے ہوئے آج بھی لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے دگج کہلاتے تھے. 40 سال پارٹیوں میں جوتیاں اٹھاتے رہے, خدمت کرتے رہے, بوڑھے ہو گئے تو دنیا نے انہیں سائیڈ لگا دیا. اب تم بڑے ہو گئے ہو, 80 سال کے ہو گئے ہو, کنارے بیٹھو, اب دوسرے راج کریں گے. یہ دنیا میں تخت و تاج کی مار پر یہی ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 800 سال سے اجمیر کی دھرتی پر جو کرسی ہے وہ اب تک نہیں ہلتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء علیہ سنت, دمدار بیڑا پار. وہ شاہ بدیع الدین زندہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہو, دلوں پر راج کرنے والی حکومت اللہ نے انہیں عطا کی. غریب نواز کی حکومت ہو, غوث اعظم کی حکومت ہو, اللہ نے ان کو دلوں پر جاری فرمایا ہے اور یہ رہتی دنیا تک رہیں گی. میں آپ کو بتاؤں ان کو کیوں حکومتیں ملی ہیں. یہ مزاروں میں چلے گئے لیکن ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں. ہمارے بچوں نے انہیں دیکھا نہیں لیکن گلی گلی میں پکار رہے دم مدار. کون دیکھا ہے زندہ شاہ مدار کو؟ نہیں دیکھا, لیکن دل وابستہ ہو گیا ہے. یہ دلوں کو کس نے جوڑ رکھا ہے؟ 600 سال گزر گئے, 800 سال گزر گئے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ان اولیاء کو جو عزتیں دی گئی ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. ان کے نام کی جب تک تم حفاظت کرتے رہو گے, مولا کریم تمہاری موت کے بعد بھی تمہارے نام کو اور تمہارے کلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کرتا. آج میں آپ کو بتاؤں, تم اپنی زندگی چاہتے ہو, حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے. یا رسول اللہ, تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی, اسے زندگی ملی. جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے. جو میرے مصطفیٰ کی بات کرتا ہے اللہ اس کا کلام بھی زندہ رکھتا ہے اور نام بھی زندہ رکھتا ہے. آج جو بھونکنے والے کتے ہیں یہ موسمی کیڑے ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی آئے, اس سے بڑے بڑے بھی, سڑے سڑے بھی, لیکن باقی کوئی نہیں رہا, باقی کوئی نہیں رہا. آپ دیکھتے رہنا, آپ دیکھتے رہنا عزت کس کی ہوتی ہے. 100 سال کے بعد مجمع سے آج بریلی والے امام اہل سنت فاضل بریلوی کو پکارا جاتا ہے. عشق و محبت, عشق و محبت کس لیے پکارا جاتا ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت کو اس لیے نہیں کہ وہ پٹھان تھے, اس لیے پکارا جاتا ہے کہ عشق رسول میں فنا تھے, نبی پاک کی بات کیا کرتے تھے, اور وہ اپنی زندگی میں فخر کس بات پر کرتے؟
وہ یوں کہتے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ رسول اللہ کے دربار کی گلی کا گدھا ہونے پر جس نے فخر کیا، مولا اسے 100 سال کے بعد بھی ہر مجمع میں زندہ رکھا ہے۔ اور ایک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ابھی آنکھوں سے دیکھا، سال بھر پہلے ایک رافضی کتا نکلا اور میرے نبی پاک کی شان میں بھونکنے لگا اور یہ کہا کہ میں محمد نامی ایک دوسری کتاب لکھوں گا، قرآن کی 26 آیتوں کو بدل دوں گا۔ اور پھر ہوا یہ کہ خود کا نام بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا اور پتہ نہیں کیا کیا بدلا۔ حال یہ ہوا کہ بیوی بچے بھی چھوٹ گئے، اور جن کے دھوتی میں پناہ لینے گیا تھا 4 مہینوں سے زیادہ پناہ نہیں ملی، واپس پھر بھٹکتے ہوئے آئے۔ اب حالت یہ ہو گئی دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہی محاورہ ہے نا، ادھر سے چھوڑے ادھر گئے، ادھر بھی نہ لیے پھر کہیں کے نہ رہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے چلتے ہیں، ہر جگہ ٹھوکر کھاتے ہیں، ہر جگہ ذلیل ہوتے ہیں۔ یہ تو ابھی دنیا کی شامت ہے، ابھی آخرت دیکھنا باقی ہے، آخرت دیکھنا باقی ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، میں تمہیں اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں، جو بچی ہوئی زندگی ہے تمہارے پاس، جو بچی ہوئی سانسیں ہیں تمہارے پاس، یا عہد کر لو کہ ہم جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کے طریقے پر جئیں گے، اس لیے کہ ہماری جان بھی ان کے لیے، ہمارا جسم بھی ان کے لیے۔ صحابہ جو کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، تو یوں ہی نہیں کہتے، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا حضور پر۔ آج اسی جذبے کی ضرورت ہے، اس جذبے کی ضرورت ہے۔ آج جتنے بلندی کے ساتھ تم میرے مصطفیٰ کے نام پر نعرہ لگاتے ہو، جتنی بلندی کے ساتھ نعرہ لگاتے ہو، کیا تم یہ عہد کر لیتے ہو کہ میں نے دنیا کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، میرے مصطفیٰ کے لیے اب گناہوں کو چھوڑنے کی بات کروں گا؟ میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں، ہر جگہ پر ہماری عادت ہے، ہو سکتا ہے آپ سے شاعر حضرات یہ پوچھتے ہیں کس کو مدینہ جانا ہے، سب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کس کو مکہ جانا ہے، سب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کس کو جنت میں جانا ہے، سب ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ہم ہاتھ نہیں اٹھواتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون کون ہے جو میرے مصطفیٰ کی قدموں پہ گردن دینا چاہتا ہے؟ ہاتھ مت اٹھاؤ، اس لیے کہ کبھی جھوٹے نہ پڑ جاؤ۔ یہ بہت ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اٹھا ہوا ہاتھ ہو سکتا ہے کسی اور سے چھپ جائے، میرے مصطفیٰ سے نہیں۔ وہ ضرور دیکھ رہے ہیں، وہ ضرور دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھا بھی نہیں تھا مکمل، لیکن تمہارا ہاتھ اٹھ گیا، کیونکہ مجھے پتا ہے ہمارے ہر محلے کا بچہ بھی میرے نبی پر قربان ہونے کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتا۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، میرے نبی پر قربان ہونے کو ہم شہادت سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جان میرے عزیزوں، جان ایک ہی ملتی ہے، ایک ہی ملتی ہے، اور وہ نبی کے قدموں پر فدا کرنے کو ہم اپنی زندگی کی مسرت اور معراج سمجھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، اتنے گڈس ہیں کہ تم جان فدا کرنے کی بات کرتے ہو، اس سے پہلے میرے مصطفیٰ کے نام پر کچھ بری عادتیں کیوں نہیں قربان کرتے؟ کچھ بری خواہشیں کیوں نہیں قربان کرتے؟ میرے مصطفیٰ کو جو چیزیں نہیں پسند ہے اپنی زندگی سے نکال کر کیوں نہیں پھینک دیتے؟ جان دینے کی بات کی ہے، اپنی زندگی میں جو فضول چیزیں لگی ہوئی ہیں انہیں نکال کر پھینک تو دو پہلے۔ روزانہ رات کو سونے کے وقت گانے، اٹھنے کے وقت گانے، کوئی شراب کی بوتلوں پر، کوئی حرام کاریوں پر اگر زندگی گزار رہا ہے اور پھر کہتا ہے میں اپنے نبی پر جان بھی دے دوں گا، میں اس سے پوچھتا ہوں چند بری خواہشات کو حضور پر قربان کر دے، وقت آئے گا تیری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میرے مصطفیٰ کو تو اپنے سرانے کے پاس دیکھے۔